السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اولی قرآن کو دستور الحیات ماننے کے باوجود ہم قرآن کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا بہترین قائد اور رہنما سمجھنے کے باوجود ہم ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف کان ہی نہیں دھرتے۔ یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تو ہم مسلمان کہ کلمہ توحید و رسالت پڑا ہوا ہے، ہم سے بڑھ کے کون ہے؟ لیکن اگر نگاہ ایمان سے دیکھا جائے تو ہمارے اندر نہیں قریب بھی ایمان نظر نہیں آتا، اور پھر بدنصیبی یہ کہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا اور سوچا بھی نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی ہماری عاقبت کی کامیابی ہے یا ناکامی، اور سوچنے کے لیے چند لمحات بھی نہیں نکالے۔ یہ بات نصیبی ہے ہماری۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اخلاص کے ساتھ اس کو ماننا ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے، اس کو ماننا ایسے جیسے محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی ہے، ہماری سوچ و فکر میں نہیں۔ یہ ہماری تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں متواتر یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کا اظہار ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اللہ کی ذات کو تو ابی لہب بھی مانتا تھا، بلکہ سطح عرش پہ بسنے والا کوئی کافر نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا۔ اللہ کی ذات کو ماننا ایمان نہیں ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان للہ بھی ضروری ہے۔ میں خطبات جمعہ میں عرض کرتا چلا ہوں، جب تک ایمان باللہ اور ایمان للہ نہیں ہے، ایمان والی بات نہیں، اور جب ایمان باللہ کے ساتھ ایمان للہ بھی ہو جائے تو یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ اور یہ لا الہ الا اللہ
اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے، اتنا معظم ہے، اتنا عالی شان ہے کہ اس سے شناخت کے لیے ہمیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کلمہ کی کیا حیثیت ہے۔ ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کون سا لا الہ الا اللہ کو مقبول و محبوب ہے؟ کون سا لا الہ الا اللہ اللہ کا مقصود ہے؟ اور کس لا الہ الا اللہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں پتھر کھائے؟ اس لا الہ الا اللہ سے ہمارا تعارف نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کو کہا میرے صحابہ عمل تو بہت کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا صحابہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے کیے جانے والے تمام اعمال میں بہترین ہے، وہ عمل تمہیں نہ بتلاؤں جو عمل تمہارے بادشاہ کے نزدیک پاکیزہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ خاموش اور کان محمد رسول اللہ کی طرف۔ فرمایا تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو عمل تمہارے درجات بنانے کے لیے، تمہارے درجات بڑھانے کے لیے تمہارے تمام اعمال سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہے، تو پھر کوئی صحابی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی نگاہ چہرہ اقدس محمد رسول اللہ پہ نہ پڑی ہوئی۔ یہ ہماری تو بد نصیبی ہے نا، واز ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے کہاں ہیں، اور جو آ جاتے ہیں وہ سو کے وقت گزار دیتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیل و نہار ایسے تھے کہ جن پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تمہیں نہ بتلاؤں وہ عمل جو سونا اور چاندی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کی نگاہیں محمد رسول اللہ پہ لگی ہوئی ہے، ٹکٹکی باندھے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بلکہ اس سے بھی بہتر کہ تم جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی رضا کے لیے کافروں کی گردن قلم کرو اور کافر تمہاری گردن قلم کرے، اس سے بھی بہتر تمہیں عمل نہ بتلاؤں۔ تڑپ اٹھے صحابہ، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے، اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہ عمل پتہ چل جائے جو اس مقام اور مرتبہ کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمام اذکار کا سردار، اللہ کا محبوب، اللہ کے نزدیک قابل احترام لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی وہ انسان کائنات کا خوش نصیب ترین انسان ہے جس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اور تمام اذکار میں جس قسم کے بھی ہیں،
جیسے بھی ہیں تمام اذکار کا سردار لا الہ الا اللہ ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واز کیا کرتے تھے، ہمارے مولوی گانے گایا کرتے ہیں، قصے سنایا کرتے ہیں، کہانیاں سنایا کرتے ہیں، اور ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو نیند آ رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہے ہو تو نیند آ رہی ہے۔ مولوی گلوکار بن کے مسجد میں گانا گاتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، تالیاں لگاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں۔ ہماری مسلمانی تو یہ رہ گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے صحابہ میں، صحابہ کو عاقبت کی فکر دیتے تھے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کتنی زندگی ہے، کتنا عرصہ بسر کرنا ہے، کوئی علم نہیں، کب اس غبارے سے ہوا نکل جانی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ آخرت کی رہنمائی کرتے تھے اپنے صحابہ کی، اور صحابہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کا نبی اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے، کیا؟ یعنی اللہ سے مناجات تو ہوتی رہتی ہے، ہر وقت ملاقات رہتی ہے، اللہ سے باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں یا ربی علمنی شیئن اذکرک بہ وادعوک بہ، اللہ آج میرا دل چاہتا ہے تجھ سے وہ مانگوں جو تجھے اتنا پیارا ہو کہ میں اس کا ذکر کرتا رہوں اور اس کی بنا پہ تجھ سے مانگتا رہوں۔ علمنی، مجھے وہ عمل سکھاؤ، وہ چیز سکھاؤ، وہ بات سکھاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ اپنے اللہ سے گفتگو میں مصروف ہے، اللہ ایسا عمل چاہتا ہوں کہ میں اس میں گم رہوں تیری رضا کے لیے، ہر وقت کرتا رہوں، مانگوں تو اس کی بنا پہ، ذکر میں مصروف رہوں تو اس ذکر میں جو ذکر تجھے محبوب ہے، تیرا پسندیدہ ہے، اور میری آخرت میں قربت کا سبب بن جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ یہ تو تمام مسلمان کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا وہ مجھے خالص میرے لیے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، میں کہوں تیرا ذکر ہو، تو راضی ہو جائے اور مجھے تیری رضا کا سرٹیفکیٹ بن جائے، دن بھی رات بھی میں وہی عمل کرتا رہوں، وہی ذکر کرتا رہوں۔ اللہ میں نے خالص اپنے لیے کہا تھا، یہ تو تمام لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے کوئی خالص چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور ارشاد فرمایا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ میں خالص اپنے لیے مانگ رہا تھا۔ فرمایا موسیٰ میری اس بات کو یاد رکھو، ساتوں آسمان الا غیری، جو کچھ ان میں ہے تمام کا تمام میرے علاوہ، 7 زمینیں جو کچھ اس میں ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، موسیٰ تکڑی کے ایک ترازو میں رکھ دو، لا الہ ایک ترازو میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا سب سے۔ افضل الذکر، ایسا ذکر، ایسی ذات جس سے کائنات میں
ذکر نہیں جو یہ ذکر اللہ کی محبت میں کرتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کائنات ساری مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سے منہ سے نکلے، دل میں جمع ہوا ہو، انسان لا الہ کہتا ہو، اس کو احساس ہو کہ لا الہ ہے کیا۔ اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا لا الہ پڑھنا وہ ہے جو مکہ کے ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، وہ نہیں ہے جو لا الہ ابو بکر کا تھا، جو لا الہ عمر کا تھا، جو لا الہ عثمان کا تھا، جو لا الہ علی کا تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ وہ لا الہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک لا الہ یہ تھا کہ کائنات کی تمام طاقتیں، کائنات کی تمام شخصیات، پوری کائنات ایک طرف اور اللہ کی توحید ایک طرف ہے۔ لا الہ یہ نہیں لا الہ اللہ پڑھ تو لا الہ الا اللہ، کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا؟ جب تک لا الہ الا اللہ کے نقشہ میں رنگ نہ بھرا جائے، اور یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، اللہ کے نزدیک محترم ہے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جو اللہ کے نزدیک انتہائی مکرم اور محترم ہے، یہ کلمہ ہے، اس کو پڑھو تو پڑھنے کا حق ادا کیے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ مشکل کشا ہے تو فلاں بھی ہے، اللہ حاجت روا ہے تو فلاں بھی ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے تو فلاں کے بھی نام، اور نہیں، اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو کہ پیغام محمد رسول اللہ کا ہے کہ یہی نظریہ، یہی مسئلہ، یہی سوچ، یہی فکر مکہ کے کافروں کی تھی، جس فکر کو ختم کرنے کے لیے سرتاج انبیاء محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا۔ مکہ کا کافر یہی کہتا تھا، لات اللہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، عزا الہ نہیں ہے، نالا الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے ادب سے جھکتے ہیں۔ ان کا ادب و احترام ہمیں ان کی بنیاد پہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق مکہ والوں کا، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، یہ خیالات تھے ان کے۔ ان خیالات، اس سوچ اور اس فکر کو دور کرنے کے لیے انبیاء کا سرتاج اللہ نے محمد رسول اللہ کو مکہ میں بھیجا۔ اور بات نصیبی نہیں ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود نظریہ، عقیدہ، سوچ، فکر وہی ہے جو مکہ کے کافر کی تھی، جس سے جدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہے، اس کو پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کو کہا کہ میں جہاد کے لیے لشکر بھیج رہا ہوں، تیاری کرو۔ صحابہ تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر کا سپہ سالار اسامہ کو بناتے ہیں۔ اسامہ لشکر کی سپاہی کون ہے؟ یہ اسامہ کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اسامہ کو سپہ سالار بنایا۔ ان کی قیادت میں اسلام کے بڑے بڑے سپہ سالار، جن کے نام سے کافر تھر تھر کانپتا ہے، جن کی جہاد کی صلاحیت، علم،
فکر کائنات میں کوئی فکر رکھنے والا ان کا مقابلہ نہیں کرتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسی لشکر میں ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح اسی لشکر میں ہیں. یہی نہیں، خلفاء بھی اسی لشکر میں ہیں. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے جنرلوں میں ایک نوجوان کو سپہ سالار بنا دیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اللہ کے نبی نے سب لوگوں کو کھڑا کر دیا. ارشاد فرمایا سنو، آج سے پہلے تم نے اس کے باپ پہ بھی اعتراض کیا تھا. اس بات کو دلوں کی تختیوں میں لکھ لو. اس زمین پہ بچنے والے تمام انسان اب یہ نہ کہیں کہ فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا. تو اللہ کے نبی نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تاج ہوتا ہے جس کے سر پہ جب چاہے رکھ دیں. بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جرنیل، اللہ کے نبی نے کہا تمام انسانوں سے بڑھ کے مجھے اس کا باپ محبوب تھا اور آج تمام انسانوں سے بڑھ کے مجھے یہ محبوب ہے. صحابہ پریشان ہوگا، اللہ کے نبی یہ کس نے بات کی ہے؟ ہمیں تو علم نہیں ہے. ہم تو خوش ہیں. جس کا اشارہ آقا کر دے وہی ہے. اللہ کے نبی یہ ہمارے منہ سے نہیں نکلا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا اسامہ کے متعلق؟ نوجوان جوانی میں قدم رکھتا ہوا، بلوغت میں قدم رکھتا ہوا، اور بڑے بڑے جرنیلوں کا سپہ سالار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے. سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے. اسامہ آئے. اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی تڑپ کے اٹھے اسامہ کی ناک صاف کرنے کے لیے. میں نے کہا اللہ کے نبی میری موجودگی میں آپ تشریف رکھیں، میں اس کی ناک صاف کر دیتی ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس بچے سے محبت کرو. انی احبہ، اس لیے کہ اس سے اللہ کا نبی محمد محبت کرتا ہے. تم بھی محبت کرو. کس کے ساتھ؟ اسامہ کے ساتھ. اسامہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا کتنا محبوب ہے آپ اندازہ فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے. اللہ کے نبی ایک ران پہ اسامہ کو بٹھاتے اور دوسری ران پہ اپنے نواسے حسن کو بٹھاتے. آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ ان دونوں پہ میں رحم کرتا ہوں تو بھی رحم کر. یہ اسامہ اس کو نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنا کے ایک جماعت کا ایک لشکر کا بھیجتے ہیں. میدان قتال سجا، ڈنکے پر چوٹ لگی، تلوار چلی. صحابی رسول سپہ سالار ایک کافر کو دیکھتا ہے کہ اس طرح تلوار چلا رہا ہے، اس طرح لڑ رہا ہے کہ جو مسلمان اس کے آگے آتا ہے یا تو شہید ہو کے گر جاتا ہے یا زخمی ہو کے گر جاتا ہے. اس کو اپنا نشانہ بنایا. اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پڑا اس سوچ کی بنا پہ کہ اس بدبخت کے ٹکڑے اڑا دوں گا. یہ کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں کر رہا، بخش نہیں رہا، یا قتل کر دیا یا زخمی کر دیا. اسامہ اس کی طرف بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک اور صحابی انصاری بھی بڑھتا ہے کہ یہ ظالم مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیتا. آگے بڑھے، اسامہ نے تلوار اٹھائی، ادھر ایک انصاری نے تلوار اٹھائی تو وہ کہتا لا الہ الا اللہ. اسے لا الہ الا اللہ کہا. انصاری نے تلوار کو روک لیا لیکن اسامہ نے تلوار کو روکا نہیں. اللہ کے نبی کا محبوب یہی محبوب نہیں،
اس کا بیٹا، وہ باپ جس نے اسامہ کو جنم دیا، وہ زید بھی محبوب تھا، محبوب بن محبوب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کافر کی گردن کو قلم کر دیا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ جنگ سے فارغ ہوئے، یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ اللہ کے نزدیک اس کلمہ کا احترام کیا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے۔ اسامہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں کافر کی طرف بڑھ رہا تھا جس نے مسلمانوں کو شہید کیا اور بہت سے مسلمانوں کو زخمی کیا۔ اللہ کے نبی مسکرا کے اسامہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھا، تلوار اٹھائی، میری تلوار اٹھی، ابھی گری نہیں تھی کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا لا الہ الا اللہ کے باوجود میں نے تلوار چلا کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس و مقدس سرخ ہو گیا۔ اسامہ، اور تم نے لا الہ پڑھنے والوں کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی، اس نے لا الہ صرف ڈر کے مارے پڑھا تھا، وہ خوف زدہ ہو گیا تھا میری تلوار سے بچنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا، اچھا لا الہ اس نے کہہ دیا، تو نے پھر تلوار چلائی۔ اسامہ کل قیامت کو لا الہ الا اللہ کا کس طرح سامنا کرے گا؟ اسامہ کل قیامت کو کس طرح لا الہ کا سامنا کرے گا؟ اسامہ کہتے ہیں، اتنی بار نبی یہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کافر کو قتل کرنے پہ اسامہ کے ساتھ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ اسامہ جس کو ران پہ بٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں اس پہ رحم کرتا ہوں تو بھی رحم کر، وہ اسامہ جس کو اپنی بیوی کو کہا، سب سے چہیتی بیوی کو، اس سے محبت کرو، اس لیے کہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبوب نبی کائنات کے نزدیک اس وقت ان کے غضب کا شکار بنا۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اس کا؟ تم نے کلمہ پڑھنے والے کو شہید کر دیا ہے۔ یہی نہیں ہے، کنز میں ایک روایت ہے لیکن انہوں نے اس کی سند بیان نہیں کی، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کس کی حیثیت کیا ہے۔ بغیر سند کے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کی تصویب اور تائید میں بہت بڑا اور بہت زبردست واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا، لڑائی شروع ہوئی، قتل و غارت قتال۔ ایک صحابی نے ایک شخص پہ تلوار اٹھائی، اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ اس نے اس کے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، تلوار مار کے اس کی گردن اتار دی۔ جنگ سے فارغ ہوئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی آج یوں ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس و مقدس سرخ ہو گیا یہ بات سن کے، اور ارشاد فرمایا اس نے لا الہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی ڈر کے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اس نے ڈر کے کہا تھا یا ویسے ہی وہ اللہ کی توحید میں ایمان لے آیا؟ تم نے اس کا دل چیرا تھا، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں، اور غصے کا اظہار کیا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ کلمہ جو 3 جمعات سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا لا الہ الا اللہ تب مکمل ہوتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی نے آنکھیں پھیر لی اس سے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی فوت ہو گئے۔ صحابی اور جس کی جنت قرآن بیان کرتا ہے، صحابی جس سے رب محبت
ہے صحابی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید اور رسالت کے پرچم کو بلند کرتا ہوا میدان کارزار میں آگے بڑھتا ہے، کافر کو کوئی معافی نہیں ہے، اور اس عدم معافی کی بنا پہ وہ کافر بھی ہاتھ سے قتل ہو گیا جس نے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت گزرا، وہ صحابی فوت ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دفن کر دیا، لیکن دفن کرنے کے بعد صبح اگلے دن پتہ چلا کہ ان کی لاش تو قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ میری بات نہیں، آج کے دور کی مسلمان کی بات نہیں، جو لا الہ تو پڑھتا ہے لیکن کردار وہ نہیں، افعال وہ نہیں، سوچ وہ نہیں، کلمہ میں رنگ وہ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ لا تمام کائنات کو اپنی جوتی کی نوک پہ ٹھکرا دینا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور اندر پایا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کلمہ کی۔ وہ تو صحابی تھا جس کی موت بھی توحید پہ، جس کی زندگی کی توحید پہ، جس کا جینا توحید، جس کا مرنا توحید، جس کا سونا توحید، جس کا بیدار ہونا توحید، یہ تو وہ صحابی تھا۔ لاش بار پڑی ہوئی۔ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے کہ شاید کوئی دشمن اتنا ظالم بدنصیب بدبخت ہے کہ اسے انتقاماً اس کو قبر سے نکال کے باہر رکھ دیا ہے۔ پھر اس کو دفنایا اور پھر دیکھا کہ لاش اس کی قبر سے باہر ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کو دفن کیا۔ لا الہ الا اللہ، اس کو سوچیں جو اللہ نے احترام دیا ہے لا الہ الا اللہ کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے افضل، اعلیٰ، اللہ کا محبوب کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ افضل الذکر ہے، اللہ کے نزدیک اس کا احترام ہے، یہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ لاش صحابی کی پھر باہر، کہتے ہیں پھر دفن کی۔ ایک صحابی کو یا دو صحابہ کو پہرا دینے کے لیے کہا، پتہ نہیں کس وقت ان کی آنکھ لگ گئی، جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی۔ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی عجیب معاملہ ہے، فرمایا کیا؟ عرض کی اللہ کے نبی فلاں صحابی تھا نا جس نے اس کافر کو قتل کر دیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ہاں کہا اللہ کے نبی 2-3 بار دفنایا ہے لیکن قبر نے اس کو قبول نہیں کیا، باہر نکال دیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات کرتے ہو، دنیا میں بڑے بڑے رب کے منکر، باغی، دشمن اللہ کے دین کے دشمن، لیکن اس قبر نے، اس زمین نے ان کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اس میرے صحابی کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کی توہین کا ارتکاب کیا تھا، پڑھنے والے کو پھر قتل کر دیا۔ احترام نہیں، ہم بھی ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کی توہین، لا الہ الا اللہ کی تصدیق پڑھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، لیکن کردار کہتا ہے کہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ یہ کیا کلمہ ہے؟ اگر نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھوڑی سی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، صحابی ہونے کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود، اللہ اس کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کلمہ کا احترام اور اس کا ادب کرنا ہے، وگرنہ آدمی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ کے حضور میں درخواست کر رہا ہوں، وقت کیا ہے؟
اللہ کے حضور کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں برابر سفارش کر رہا ہوں لوگوں کی. سفارش سفارش سفارش. پھر میں نے آخر کہا کہ میرے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ ان سب کو جہنم سے نکال لو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کہا میرے محبوب یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ سوال نہ کرو، یہ درخواست نہ کرو. کیوں؟ ارشاد فرمایا میرے محبوب نہ یہ تیرا حق ہے نہ کسی دوسرے کا حق ہے. وَعِزَّتِي وَحِلْمِي وَرَحْمَتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے رحیم و قریب ہونے کی قسم. ارشاد فرمایا کہ آج میں کوئی انسان وہ جہنم میں نہیں چھوڑوں گا جس نے منہ سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو آج جہنم سے آزاد کر دوں گا. تم نہ کرو میرے محبوب، یہ تمہارا حق نہیں ہے. تم درخواست نہ کرو، تم سوال نہ کرو، تم سفارش نہ کرو. سفارش کی ضرورت نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جس کی زبان سے نکلا آج میں اس کو جہنم کی آگ سے باہر نکالوں. یہ کلمے کی حیثیت ہے. لیکن کیا کلمہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں. ہم نے بہت ساری شخصیات کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. اس میں معاونت کیا مشرکوں کی، معاونت کیا بدعتیوں کی. ایسے لوگوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جو مقام اللہ کا تھا، اور پڑھتے ہم بھی لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں. اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کی بات کی ہے جو کسی دل و دماغ میں سما جائے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے، کوئی شخصیت اندر داخل نہ ہو سکے. آقا کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرنے کے بغیر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان فرمایا جو شخص کبیرہ گناہ کرنے کے بغیر اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو محترم ہے، جو باوقار ہے، جس کا احترام محمد الرسول اللہ نے کیا، جس کا احترام اللہ نے کیا. اللہ اور رسول جس کے احترام کا حکم دیتے ہیں. اور یہ جو اللہ کا نبی محمد رسول اللہ نے کہا یہ نہیں ہے کہ تسبیح کر رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے. ایک بار اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، اس محبت سے، اس پیار سے، اس عقیدت سے جو پیار محبت اور عقیدت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں نظر و نیاز کے قابل، فلاں سجدے کے قابل، فلاں رکوع کے قابل. یہ لا الہ الا اللہ وہ نہیں جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ نہیں جو صحابہ نے ہمیں پڑھ کے دکھایا ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ ہے، یہ لا الہ وہ ہے الا اللہ جو مکہ کے لوگ پڑھتے تھے کہ الہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں. لیکن اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ طاقت دی ہوئی ہے. ان کا ادب و احترام اللہ کا ادب و احترام ہے، اور ان کا احترام
انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اسے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے خود کچھ نہ کچھ انہیں دیا ہے. جو کہتے تھے اس نے کچھ نہ کچھ انہیں دیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے تمام انبیاء کا سردار محمد رسول اللہ بھیجا گیا. اور بد نصیبی نہیں ہے کہ ہماری بھی سوچ وہی ہے، ہماری بھی فکر وہی ہے. اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ اپنے مومن پرہیزگار متقی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کافر نے پڑھا تھا، تو نے اس کو کیوں مار دیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ سیدنا خالد بن ولید سے بھی یہ ہوا تھا، تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ خالد کے اس فعل سے میں بری ہوں، اللہ خالد کے اس فعل سے میں بری ہوں. یہ لا الہ کا احترام، جو اس احترام سے اس کو پڑھتے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.